نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین مکرم واجب الاحترام، پیارے دوستوں، بھائیوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ آپ کے شہر ڈیرہ غازی خان میں پہلی بار حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے سچ کہنے، آپ سب کو سننے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے پیارے دوستوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین ابو بکر صدیق کی بات کرنے لگا ہوں۔ صدیق کا مطلب ہوتا ہے پہل کرنے والا۔ ہاں میرے دوستوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا حکم دیا، صدیق نے پہل کر دی۔ میرے نبی نے صدیق کو قربانی کا حکم دیا، صدیق نے پہل کر دی۔ نبی نے صدیق کو صدقے کا حکم دیا، صدیق نے پہل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو جنگ کا حکم دیا، صدیق نے پہل کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق کو بیمار پرسی کا حکم دیا، صدیق نے پہل کر دی۔ ہاں دوستو، یہ وہی صدیق ہے جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیق سفر میں کبھی میرے پیچھے آ جاتے تو کبھی میرے آگے آ جاتے، کبھی میرے دائیں تو کبھی میرے بائیں آ جاتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق سے پوچھا، اے صدیق یہ کیا ماجرا ہے؟ صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، جب مجھے دشمن کا خطرہ آگے سے محسوس ہوتا ہے تو میں آگے آ جاتا ہوں، جب مجھے دشمن کا خطرہ پیچھے سے محسوس ہوتا ہے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں، جب مجھے دشمن کا خطرہ دائیں سے محسوس ہوتا ہے میں دائیں طرف آ جاتا ہوں، جب مجھے دشمن کا خطرہ بائیں طرف نظر آتا ہے میں بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ ہاں میرے دوستو، یہی وہ صدیق ہے جو غار کے سفر پر چلتے چلتے میرے حضور کے پاؤں کے قدموں تلے نشانات کے قطرے دیکھے، جو نشانات خون کے تھے۔ صدیق گھبرا گئے، یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا، اے صدیق کوئی کانٹا چھپا ہوگا، کوئی پتھر چھپا ہوگا، کوئی کنکر چھپی ہوگی جس کی وجہ سے میرے پاؤں سے خون نکل آیا ہوگا۔ اے صدیق چھوڑو اس بات کو، چلتے رہو، آگے چلنا ہے ہمیں، پیچھے دشمن کا خطرہ ہے، پیچھے دشمن کا لشکر ہمارے تعاقب میں ہے۔ صدیق نے فرمایا، یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میں آپ کو پیدل چلنے نہیں دوں گا۔ فرمایا، صدیق رات کے اس پر میں سواری کہاں سے لاتا؟ دشمن کی یلغار پیچھے تھی، پیچھے دشمن کا خطرہ تھا، اس لیے میں جلدی میں نکلا۔ فرمایا، اے یا رسول اللہ میں آپ کو پیدل چلنے نہیں دوں گا، اگر سواری نہیں ہے تو کیا ہوا؟ آج صدیق کے کندھے محمد بھی سواری بن جائیں گے۔ ہاں یہی میں کہنا چاہتا ہوں، غار میں 3 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں سلانے والا میرا ابو بکر صدیق ہی تھا۔ ہاں دوستو، صدیق نے اپنا دودھ پیتا بچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دیا۔ فرمایا، یا رسول اللہ نے فرمایا، اے صدیق میں اس بچے کا کیا کروں گا، میں اس معصوم کا کیا کروں گا؟ فرمایا، یا رسول اللہ جب آپ پر کوئی دشمن حملہ کرے، جب آپ پر کوئی دشمن وار کرے، میرے بچے کو آگے کر دینا، میرا بچہ کٹ جائے، نبوت پر کوئی عہد نہ آئے۔ ہاں یہ وہی صدیق ہے۔ آج کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صدیق کو نہیں مانتے، ہم کیسے صدیق کو نہیں مانتے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دمادم مت کلندر صدیق کا پہلا نمبر۔ ہاں دمادم مت کلندر علی کا پہلا نمبر، ہاں مانتے ہیں علی کا پہلا نمبر ہے، لیکن ذرا توجہ کر، علی کا کس چیز میں پہلا نمبر ہے؟
علی کا شجاعت اور بہادری میں پہلا نمبر ہے. ہم مانتے ہیں فاروق کا پہلا نمبر ہے, لیکن عدالت میں فاروق کا پہلا نمبر ہے. ہم مانتے ہیں غنی کا پہلا نمبر ہے, لیکن سخاوت میں غنی کا پہلا نمبر ہے. ہم مانتے ہیں صدیق کا پہلا نمبر ہے, خلافت میں صدیق کا پہلا نمبر ہے. خلافت میں صدیق کا پہلا نمبر ہے. یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں صدیق نے 21 نمازیں آپ کے موجودگی میں پڑھائیں. اگر علی کا پہلا نمبر ہوتا, نبی اپنی موجودگی میں صدیق کو نمازوں کا حکم نہ دیتے, نمازوں کا حکم نہ دیتے. بیماری کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا, اے عائشہ اپنے بابا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر کہہ دو کہ میں نہیں آ سکتا بیماری کی وجہ سے, اس لیے آپ نماز پڑھا دیں. حضرت عائشہ نے فرمایا, یا رسول اللہ, اے میرے سرکار, میرے بابا کمزور دل ہیں, وہ اپنی آپ کی جگہ کو خالی حرکات برداشت نہیں کر سکیں گے. فاروق کو کہہ دیجئے, فاروق بہادر ہے, فاروق بڑے دل والا ہے, ان سے کہہ دیجئے نماز پڑھا دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عائشہ, میرے بعد میرے مسلک کا وارث صدیق ہے, میرے بعد میرے مسلک کا وارث صدیق ہے. یہی وجہ تھی, اگر میں عمر کے لحاظ سے دیکھوں تو صدیق مجھے سب سے بڑا نظر آتا ہے. اگر میں خلافت میں دیکھوں, صدیق مجھے سب سے آگے نظر آتا ہے, فاروق مجھے اس کے بعد نظر آتا ہے. عمر میں بھی ترتیب یہی ہے, خلافت میں بھی ترتیب یہی ہے, خلافت میں بھی ترتیب یہی ہے. اگر میں رشتہ داری کو دیکھوں تو مجھے صدیق نبی کا سسر نظر آتا ہے, مجھے فاروق نبی کا سسر نظر آتا ہے, عثمان مجھے نبی کا داماد نظر آتا ہے, علی مجھے نبی کا داماد نظر آتا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ سسر باپ کی جگہ پر ہوتا ہے, داماد بیٹے کی جگہ پر ہوتا ہے, اس لیے صدیق میرے نبی کے باپ کی جگہ پر ہے, غنی علی میرے نبی کے بیٹوں کی جگہ پر ہے. آج میں ان سے کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں کہ تم صدیق کو نہیں مانتے, ارے صدیق کو کیسے مانا جاتا ہے, مجھے بتاؤ, مجھے بتاؤ. اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں, کسی نے کیا خوب لکھا ہے, صدیق تو صدیق ہے, صدیق تو نہ ماننے والا افضل حسین صدیق ہے. آخر میں ان لفظوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ تخت اور تخت میں کوئی ایک چنا کرتے ہیں, ہم تو عجب شان سے دنیا میں جیا کرتے ہیں. ہمیں اس وقت توپ کیا چیز ہے, بندوق کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی سبیں چیر دیا کرتے ہیں. توپ کیا چیز ہے, بندوق کسے کہتے ہیں, ہم تو ٹینکوں کی سبیں چیر دیا کرتے ہیں. ہمیں اس وقت سے ملتا ہے شہادت کا سبق جب ماں کی گود میں دودھ پیا کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.